الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں حکم عطا فرماتا ہے وہ ہماری طاقت کے مطابق فرماتا ہے کہ کوئی جان پر اللہ تبارک و تعالی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے اس نماز پڑھنے کا مکلف بنایا اور طاقت عطا فرمائی۔ اگر حج کرنے کا حکم عطا فرمایا تو پہلے مکلف بناتا ہے، مالک نصاب بناتا ہے، تب اس کا حکم عائد ہوتا ہے۔ اگر کمزور ہیں تو اللہ نے نہیں کہا کہ تمہیں نماز ابھی بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، بلکہ کمزور ہے تو اس میں تمہارے جان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کرنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سب کو قربانی کرنی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، مالک نصاب ہے، اس پر ہے کہ وہ قربانی کرے۔ تو جو ہم پر فرائض و واجبات کا حکم ہم پر نافذ کیا گیا، ان میں سے کوئی بھی فرض اور واجب ایسا نہیں جو ادا کرنے میں ہم پر پریشانی آ جائے۔ جب مال اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے زکوٰۃ نکالو، جب مالک نصاب بناتا ہے تو کہتا ہے قربانی کرو، حوائج اصلیہ سے بچت پیسہ دیتا ہے تو کہتا ہے حج کرو۔ تو بتائیے ہمیں اللہ جو حکم دے رہا ہے پہلے اس سے زیادہ ہمیں طاقت عطا فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم فرض واجب نہ ادا کریں اور چوں و چرا کریں، ادھر ادھر کریں، بہانہ بازی کریں، تو یاد رکھیں بہانہ بازی دنیا میں چل جائے گی، نہ قبر میں چلے گی نہ حشر میں چلے گی، اس لیے کہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرض و واجب کا حکم عطا فرمایا تو پھر اس کا اصول و ضابطہ بھی عطا فرما دیا۔ مقروض اگر کوئی ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کسی کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کو اگر ہم قرض دے دیں گے تو نصاب نہیں بچے گا، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی آپ پر ہے تو قربانی واجب ہے۔ آپ مالک نصاب ہیں تو قربانی واجب ہے، اور مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ہم چہرہ دیکھ کر، کپڑا و مکان دیکھ کر ہم فرض واجب کا اصول طے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان مختصر، کپڑا پھٹا، کھانا صحیح نہیں ہے، لیکن ہے وہ مالک نصاب، یعنی سونا اور چاندی ہے اس کے گھر میں، تو اس پر قربانی واجب۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا مکان چونکہ پہلے مکان بنا، چونکہ اچھا مکان ہے، مکان اچھا ہے، یعنی دیکھنے سے لگتا ہے کہ کروڑپتی آدمی ہے، لیکن فی الوقت فی الحال اس کے پاس سونا اور چاندی اس مقدار نہیں ہے جو نصاب تک پہنچے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو ہم کسی کے مکان کو دیکھ کر، دکان کو دیکھ کر، اس کے روزمرہ کے جینے کے حالات کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر یہ چیز واجب ہے، بلکہ اصول و ضابطہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی فقیر ہے
لیکن اس کے پاس نصاب پایا جا رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور کوئی دکان میں بیٹھا ہوا بڑی دکان کا مالک بنا ہوا ہے لیکن قرض میں ڈوبا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے، اچھے مکان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچتا، اس قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور ایک ترکیب یہ ہے کہ جب دونوں مسائل کو ہم سمجھ سکے تو اس تہ تک جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی سے یہ پوچھنا کہ اس سال قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی کسی سے پوچھے نہیں کہ اس سال آپ قربانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ پوچھنا صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی سال سے وہ کر رہا ہو لیکن اس سال کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو وہ تو خود ہی سے پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، اور جب آپ نے پوچھ لیا تو اس زخم کو آپ نے تازہ کر دیا۔ حالانکہ اصولی اعتبار سے اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ شرمندگی کی بات اس کے لیے ہے کہ وہ کبھی مالک نصاب ہو کر بھی نہیں کرتا تھا۔ شرمندگی یہ نہیں ہے جب مالک نصاب تھے تو آپ کرتے تھے، جب مالک نصاب نہیں تو نہیں کر رہے ہیں، اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے، جب چاہتا ہے کرا لیتا ہے، کرنے کے لائق بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کئی بار تقریر میں ہو چکی ہے کہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا لنگڑا نہ ہو کہ چل کر قربان گاہ میں نہ جا سکے، اندھا نہ ہو، کان تہائی سے زیادہ نہ کٹے ہوں، اس کی سینگیں نہ کٹی ہوں، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بکرے میں عیب دیکھنے سے پہلے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اوپر بھی دیکھ لیں کہ ہم میں تو عیب نہیں ہے۔ یعنی جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ تو بے عیب ہے، لیکن جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ عیب سے بھرا پڑا ہے، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، بلکہ قربانی کر کر یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے ہم یہ جانور کو جو ذبح کر رہے ہیں تو بظاہر تو ہم چھری جانور پر چلا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چھری اپنے نفس پر بھی چلا رہے ہیں۔ ہم اپنے وہ جو بری عادت جھوٹ کی تھی ہم اس پر بھی چلا رہے ہیں، وہ جو عادت ہماری ریاکاری کی ہے اس پر بھی ہم چلا رہے ہیں۔ یعنی چھری ہر اس گناہ پر چلا دی جائے جو آپ پہلے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جانور پر بھی ذبح کر دی جائے، تو جانتے ہیں وہ جانور جیسے ہی ذبح کیا جائے گا اور خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے نہیں پائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرما دے گا، آپ کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔ شرط یہ ہے کہ جانور بھی بے عیب ہو اور آپ کے اندر جو عیب پائی جا رہی ہے اس عیب سے آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ یہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان جب تک زندہ ہے وہ بے عیب ہو، کوئی نہ کوئی عیب اس میں پایا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ایک راستہ بتایا، وہ ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ دیکھیے یہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ، یہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ عبادت والا عشرہ ہے۔ یہ جو 10 دن ہے مکمل عبادت والا دن ہے۔ آپ دیکھیے لوگ جو اس مہینے میں جنہیں جانا ہے حج پہ جا چکے، کوئی مکہ شریف میں ہے، کوئی مدینہ شریف میں ہے، یہ سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو لوگ نہیں گئے ہیں اور نصاب ہے وہ قربانی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، آج وہاں بکرا لینے جانا ہے، اس کی دیکھنا ہے، تیاری ہے۔
جو بکرا ذبح نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، وہ بھی اس 10 دن کے جو عبادت کا جو دن بنا دیا گیا، اس کا اثر یہ ہے کہ قربانی نہیں کرنی ہے لیکن ناخن نہیں کاٹ رہا ہے۔ کیوں نہیں کاٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس 10 دن مجھے ناخن نہیں کاٹنا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے یہ بھی تو عبادت ہے۔ بال نہیں کاٹنا ہے، مونچھیں نہیں کاٹنی ہے، اس 10 دن کے پہلے 1 تاریخ سے پہلے آپ بالکل تیار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس 10 دن میں ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں تراشنا ہے، مونچھیں نہیں تراشنی ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک دیکھا جائے ایک قبیل سے یہ عبادت ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے روایت میں ہے کہ جو اس 10 دن کی کسی شب میں وہ شب بیداری کر لے، اللہ کے ذکر میں رات گزار لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ایک حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ کئی جگہ یہ بھی لکھا ہوا نظر سے گزرا کہ اسے سال بھر یہ جو عبادت جو رات گزرے گی، وہ اس رات اس طریقے سے اللہ قبول فرما لے گا گویا کہ وہ سال بھر حج و عمرہ کرتا رہا ہے۔ اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس 10 دن میں، اس 10 دن کی فضیلت یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس 10 دن میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اسے کپڑا پہنا دے، اس کی حاجت روائی کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی صدیقین کی خدمت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس عشرے میں جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے مجلس میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس عشرے میں اگر کوئی کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو گویا کہ وہ کسی نبی کی جنازہ میں شرکت کا اس نے شرف حاصل کر لیا ہے۔ اتنا ثواب، اس قدر ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ 10 دن مکمل عبادت کا دن ہے۔ اس دن کی جو تعظیم و تکریم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تعظیم و تکریم بھی کرنی ہے۔ یہ قربانی کا بھی مہینہ ہے اور یہ حج کا بھی مہینہ ہے۔